تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، ام سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت زندہ ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، ان کے مبارک آنکھوں میں آنسو روا، شرع انور اور ریش مبارک خاک آلود ہے۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، ام سلمہ میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر ام سلمہ اپنے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پریشان حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک شیشی ہے، شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا۔ میدان کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ و شام میں لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید ناچتے ہوئے جا رہی ہے اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر جا رہی ہے۔ فوج یزیدوں کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے، اور وہاں زمین کربلا پر بنا سر کے جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بنا کفن و دفن کے 3 دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں، بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کہ میدان کربلا کے زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو تو کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور روتے چیختے پکارنے لگی، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کے فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کے فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، میں عذر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو؟ ان عورتوں نے کہا کہ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی،
اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا تو دیکھتے کیا ہے کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی فوجی ہے۔ ان سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو گھڑ سوار ابدیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئی۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کو کنز شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے، یہ خبیب بن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایک ایسی جگہ دفن ہو کہ جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب خبیب کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ سجاد نے فرمایا کہ نہر فرات کی طرف چلو۔ جب سب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو فضل حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہاں کے قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک شخص کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں 71 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کو دربار یزید میں لایا گیا، وہ کہاں دفن کیا گیا، اس سلسلے میں مختلف روایات ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا شر مبارک آپ کے والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مرض یزید ہے۔